بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2013 جو کہ انگلینڈ میں کھیلی گئی، اس کے متعلق آج کی ویڈیو ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2013 ساتویں یہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی تھی جو 6 سے 13 جون 2013 کے درمیان انگلینڈ اور ویلز میں یہ ٹورنامنٹ کھیلا گیا۔ بھارت نے فائنل میں انگلینڈ کو 5 رن سے شکست دے کر دوسری بار ٹورنامنٹ جیتا۔ بھارت کو ٹورنامنٹ جیتنے پر انعامی رقم کے طور پر $20 لاکھ ملے، جو ٹورنامنٹ کے آغاز کے بعد سے سب سے بڑی رقم ہے۔ یہ آخری آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہونے والی تھی جس کی جگہ 2017 میں آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جانا تھا، لیکن جنوری 2014 میں آئی سی سی نے اس کی تصدیق کی کہ 2017 میں چیمپئنز ٹرافیوں کا ٹورنامنٹ ہوگا، جس کے ساتھ مجوزہ ٹیسٹ چیمپئن شپ منسوخ کر دی گئی۔ میزبان کی حیثیت سے انگلینڈ نے خود بخود مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 21 اگست 2012 تک آئی سی سی ون ڈے چیمپئن شپ میں 7 دیگر اعلیٰ ترین رینکنگ والی ٹیمیں ان کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ اس طرح سے یہ 8 ٹیمیں بن گئیں۔ 2013 کے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا، جنہیں سیڈ کیا گیا اور 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر ٹیم نے اپنے گروپ کی ہر دوسری ٹیم سے ایک میچ کھیلا۔ گروپ مرحلے کے بعد ہر گروپ کی سر فہرست 2 ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچیں، جہاں گروپ اے کے فاتح نے گروپ بی کے رنر اپ سے اور گروپ بی کے فاتح نے گروپ اے کے رنر اپ سے مقابلہ کیا۔ 3 شہروں نے ٹورنامنٹ کے میچوں کی میزبانی کی: لندن کے کنگسٹن اوول، برمنگھم کے ایجبسٹن کرکٹ گراؤنڈ اور کارڈف کے صوفیہ گارڈنز، جو ٹورنامنٹ کے لیے کارڈف ویلز اسٹیڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹورنامنٹ میں میچ ریفریوں کی ذمہ داری آئی سی سی ریفریوں کا ایلیٹ پینل کے 3 ارکان کے درمیان مشترک تھیں: کرس براڈ انگلینڈ کے، اینڈی پائیکرافٹ زمبابوے کے، جواگل سری ناتھ بھارت کے۔ مردوں کے ٹورنامنٹ کی نگرانی کے لیے میدان میں ذمہ داریاں آئی سی سی امپائرز کا ایلیٹ پینل کے 12 ارکان کے درمیان تقسیم ہوئیں: بلی باؤڈن نیوزی لینڈ کے، علیم ڈار پاکستان، کمار دھرما سینا سری لنکا، اسٹیو ڈیوس آسٹریلیا، مارس ایراسمس ساؤتھ افریقہ، ایان گولڈ انگلینڈ، ٹونی ہل آسٹریلیا، رچرڈ کیٹلبرو انگلینڈ، نائجل لانگ انگلینڈ، بروس آکسفورڈ آسٹریلیا، اسد رؤف پاکستان، راڈ ٹکر آسٹریلیا۔ وارم اپ میچوں کے لیے میں ایسے اصول تھے جو عام ون ڈے میچوں سے قدرے مختلف تھے، اس لیے انہیں ون ڈے کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایک ٹیم کے ایک میچ میں 15 کھلاڑیوں کو استعمال کر سکتی تھی، لیکن ہر اننگز میں صرف 11 بلے باز ہی بیٹنگ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد گروپ مرحلہ شروع ہوا۔ گروپ اے میں انگلستان یعنی انگلینڈ، سری لنکا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں شامل تھیں۔ افتتاحی میچ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا۔ 8 جون 2013 کو انگلینڈ نے ایجبسٹن کے میدان میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 269 رنز بنائے۔
6 विकेटों के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बना सकी और इंग्लैंड ने 48 रन से ये मैच जीत लिया। 9 जून को श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबल आईं, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर सोफिया गार्डन्स में पहले बैटिंग का फैसला किया। श्रीलंका 138 रन बनाकर 37 ओवर्स में आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाकर ये मैच 1 विकेट से जीत लिया। 12 जून को ग्रुप ए के सिलसिले में जो है वो मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो एजबिस्टन में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 8 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 50 ओवर्स में 243 रन बनाए। न्यूजीलैंड के 51 रन पे 2 आउट थे 15 ओवर्स में कि बारिश की वजह से ये मैच बेनतीजा जो है वो ख़त्म हो गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।